بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایمان اور اخلاق کا کیا تعلق ہے؟ مجھے اس بارے میں آج گفتگو کرنی ہے۔ میری اس گفتگو کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے میں پہلے حصے میں یہ بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایمان انسان کو کس بنیاد پر ملتا ہے، اور دوسرے حصے میں یہ بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایمان کے نتیجے میں انسان کے اخلاق پر کیا اثر پڑتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان کو ایمان جیسی نعمت ملتی ہے اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اخلاق کیا ہے؟ انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق، اور یہ تعلق انسانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ بحیثیت انسان دوسروں کی ہم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہمیں دوسروں کے معاملے میں کچھ مطلوب، متوقع، ایکسپیکٹڈ، ڈیزائرڈ رویے ہیں جن کا کہ اظہار کرنا ہے۔ تو اگر ہم وہ رویے جو ہم سے مطلوب ہیں ہم ان کا اظہار کرتے ہیں تو ہم بااخلاق ہیں، اور اگر ہم نہیں کرتے یا یوں کہیے کہ ان سے الٹ رویے اختیار کرتے ہیں تو ہم بد اخلاق ہیں۔ اخلاق وہ چیز ہے کہ جو ہر انسان کے پاس بالقوہ پوٹینشلی موجود ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے حصول کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، جاننے کے لیے آپ کو کہیں کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، کہیں کوئی ٹریننگ سیشنز جوائن کرنے ہوتے ہیں۔ کتابیں، ٹریننگ سیشنز، یہ سب اخلاق کو بہتر بنانے، نکھارنے میں بہت معاون بنتے ہیں، لیکن اخلاق انسان کے اندر، اس کی شخصیت میں پہلے سے موجود پیوست ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی سورہ شمس میں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس، انسانی نفس، اور جیسا کہ اس نے، اللہ نے اس کو سنوارا، اس کو ڈیزائن کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نے اس میں اس کا فجور، برائی کی طرف رغبت، اور اس کا تقوی، اس کی نیکی اور نیکی کی جانب میلان، یہ اس میں اس نے الہام کر دیا، اس میں پھونک دیا، اس کو ودیت کر دیا۔ اس وجہ سے یہ اخلاق یونیورسل، عالمگیر، آپ کو چنانچہ یہ بات دنیا کے کسی حصے میں جا کر کہنے میں کوئی اجنبیت نہیں محسوس ہوتی کہ آئے ہم سچ بولتے ہیں، آئے ہم انصاف کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں،
ہم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کریں گے تو ان کو پورا کریں گے. کوئی بھی اس پر آپ کا مذاق نہیں اڑائے گا. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کس دنیا کی آپ باتیں کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں تو ایک بڑی لمبی فہرست ہے، ایک لمبی طویل فہرست ہے اخلاقیات کی. وہ تمام انسانوں میں یکساں طور پر موجود ہیں. ظاہر ہے ماحول سے، حالات سے فرق پڑتا ہے، لیکن پوٹینشلی ہر انسان ان سے آگاہ ہے. یہ آپ کا اخلاق ہے. قرآن مجید اس بات پر بالکل واضح ہے کہ یہ جو انسانی اخلاق ہے یہ ذریعہ بنتے ہیں انسان کے لیے ایمان کے حاصل کرنے کا. یعنی یہ جو ایمان ہے جو اصل میں اس کائنات، اس دنیا میں جو اصل فیصلہ ہے، ڈیزائن ہے، اس کے پیچھے جو حقیقتیں ہیں جن کو جانے بغیر آپ اس زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے. آ، وہ ہستیاں، وہ حقیقتیں کہ جو نظر نہیں آتی، آ، جن کو آ، جانے بغیر ہم دنیا کے اس پزل کو، معمے کو حل نہیں کر سکتے. یہ علم اور اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی اپریسیشن انسان کو حاصل ہوتی ہے اخلاقیات کے نتیجے. یعنی آپ نے اعلی اخلاق کا مظاہرہ کیا تو اللہ کی طرف سے آپ گویا کہ ڈیزرو کرنے لگتے ہیں، آپ اس کے مستحق بن جاتے ہیں کہ آپ کو ایمان نصیب ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ غور کریں تو اخلاقیات بھی تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے. یہ بھی تو ایک غیب کی چیز ہے نا. یہ بھی اصل میں اللہ کی طرف سے جو حاصل ہوئی ہے آپ کو، ہم کو، تمام انسانوں کو، تو یہ اصل میں ایسے حاصل ہوئی ہے کہ ہمارے اندر موجود ہے. کوئی دکھا تو نہیں سکتا نا. تو ایسے ہی غیب کی اور باتیں بھی ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو شخص میرے دیے ہوئے اخلاقیات کو مانے گا، ان کو پسند کرے گا، ان کی قدر کرے گا، ان کو ویلیو کرے گا، میں اس کو مزید پھر ایمان کی روشنی بھی دوں گا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ان دونوں کے ریلیشن شپ کو ایسی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ یہ گویا کہ نور علی نور ہے. ایک نور، ایک روشنی، روشنی پر روشنی ہے. ایک روشنی تو انسان کا اخلاق ہے، انسان کے اندر اگر وہ اس کو زندہ رکھتا ہے تو اس کے بعد دوسری روشنی وہی الہی کی. قرآن مجید میں چنانچہ سورہ لیل ہے، سورہ شمس کے بعد، جس میں سورہ نمبر 92 میں، 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اما من آتا، وہ شخص جس نے دیا. کیا دیا؟ مال دیا. کس کو؟ غریبوں کو. یہ اخلاقیات ہے نا. غریب لوگ ہیں، ان کی مدد کے لیے اس نے مال دیا. واتقا، اور اس نے تقوی یہاں ایک ابتدائی مفہوم میں ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا. دنیا کے معاملات کے جن میں سنجیدگی، ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اس نے وہ رویہ اختیار کیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے آسانی کی طرف جانے والا راستہ آسان کر دیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اعلیٰ اخلاق کے نتیجے میں. وہ آسانی کی طرف لے جانے والا راستہ، یعنی جنت کی طرف لے جانے والا راستہ
انسان کو ملتا ہے ایمان ہی کے نتیجے، جبکہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور رہا وہ کہ جس نے بخل کیا، یعنی جس نے غریبوں کے غربت کو دیکھنے کے باوجود اپنے مال کو سمیٹا، بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا، لاؤبالی پن کا رویہ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے تکلیف والا راستہ، تکلیف کی طرف لے جانے والا راستہ۔ اسی طرح سے ایک اور سورہ مبارکہ ہے، آخری صورتوں ہی میں سے، سورہ مطففین، جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بد اخلاق ہیں کہ وہ جب کاروبار کرتے ہیں بےایمانی کرتے ہیں۔ بےایمانی بھی تو ایک بد اخلاقی ہے نا، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ دکان پہ جاتے ہیں اور اپنے لیے مال خریدتے ہیں تو ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جتنے پیسے دیے پورے کا پورا اتنا ہی ملے، اتنی ہی چاول ملے، اتنا ہی چینی گھی ملے۔ لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب وہ خود دکاندار کی حیثیت سے بیچتے ہیں، ناپ کر یا تول کے، یخسرون، تو ڈنڈی مارتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ یعنی خود جائیں خریدنے کے لیے تو پورا پورا لیتے ہیں، دوسروں کو جب بیچتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اٹھائے جائیں گے ایک عظیم دن کی حاضری میں۔ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب یہ اللہ کی آیات سنائے جاتے ہیں، جب ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ایسی قصے ہیں، کہانیاں ہیں لوگوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں، کلا، ایسا نہیں ہے، بلکہ رانا علی قلوب، ان کے اوپر اس نے، اللہ نے زنگ چڑھا دیا، وہ زنگ آلود ہو گئے ہیں ان کے دل، ما کانو یکسبون، اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے۔ سو معلوم یہ ہوا کہ بے ایمانی کے نتیجے میں، بد اخلاقی کے نتیجے میں انسان کا دل ایسا سخت زنگالود ہو جاتا ہے، پھر اس کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے یہ تو ہوئی نا نیگیٹو طریقہ۔ ایک اور انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا بعض لوگوں کے بارے میں، یہ سورہ بلد ہے، سورہ نمبر 90 ہے۔ یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ آگے پیچھے آ رہی ہے۔ سورہ 90 ہے بلد، 91 ہے شمس، 92 ہے لیل۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی مکی صورتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلق تاہم العقبہ، تو یہ چڑھائی نہیں چڑھ سکا، یعنی یہ جو انکار کرنے والا ہے، یہ جو جٹلا رہا ہے، چڑھائی نہیں چڑھ سکا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانو وہ چڑھائی کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ چڑھائی وہ نیکیاں ہیں، جیسے غلاموں کو آزاد کرنا، گردنیں چھڑانا، او اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یوم ذی مسغبہ، ایسے دن میں جس میں بھوک ہے، خود بھی ضرورت ہے، کن کو؟ یتیمن ذا مقربہ، ایسے یتیموں کو کہ جو رشتہ دار ہیں، او مسکینن ذا متربہ، یا وہ مسکین کے جو خاک آلود ہیں، گرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہوا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے۔ سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان نصیب ہی ان کو ہوتا ہے کہ جو با کردار ہیں، با اخلاق ہیں۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ہمارے پاس کیسا ایمان ہے؟
جو مسلمانوں کے پاس، دیکھیں، لیٹس فیس اٹ، ہمارے پاس وہ ایمان ہے جو کسی قوم میں پیدا ہونے کے نتیجے میں انسان کو مل جاتا ہے۔ عیسائیوں کے یہاں پیدا ہوتے آپ تو وہ والا مل جاتا، ہندوؤں میں پیدا ہوتے تو وہ والا مل جاتا، یہودیوں میں پیدا ہوتے تو وہ والا مل جاتا۔ یہ تو ٹریڈیشنز ہیں، سنی سنائی باتیں۔ ایمان وہ چیز ہے جو انسان کے دل میں داخل ہو جائے، حقیقت، انصاف، انسان اس کا اعتراف کرے اور پھر اس کی روشنی میں زندگی گزارے، اس روشنی میں اضافہ کرے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف مسلمان پیدا ہونے سے نہیں ہوتا، یہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے آپ کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ایمان انسان کو ملتا ہی اخلاق کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے میں کم سے کم مغرب میں رہنے والے لوگوں کو، کینیڈا، امریکہ، یورپ وغیرہ میں، یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، قرآن تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی ہدایت اور ایمان تو ملے گا ہی اچھے بااخلاق لوگوں کو، اور ہم جانتے ہیں کہ غیر مسلموں میں بہت سے اچھے بااخلاق لوگ ہیں، تو بھائی ان کو اللہ کا پیغام پیش کرو۔ یہ لوگ ہیں جو مستحق ہیں کہ ان کو، جو ان کے اندر کی اخلاق کی روشنی ہے اس سے انہوں نے اپنی زندگی کو منور کیا ہے، تو ان کو یہ بتایا جائے کہ اس روشنی سے بڑھ کر ایک اور روشنی بھی ہے، ایمان کی روشنی، اس کو بھی دیکھ لو، اس میں بھی دلچسپی لو۔ اب آئیے کہ یہ جو اخلاق ہیں، یہ ایمان کے ساتھ مل کر اصل میں انسان کے لیے جنت کی مستحق ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری ہی ان لوگوں کو دی ہے کہ جو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، ان دو شرائط کو پورا کریں۔ ایمان میں پچھلی مرتبہ آپ سے گفتگو میں بتا دیا کہ ان حقائق کا نام ہے کہ جن کو اگرچہ کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر ان کے لیے، ان کو ثابت کرنے کے لیے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ یہ ایمان ملتا ہی ان کو ہے کہ جو عقلی طور پر، ذہنی طور پر دیانتدار لوگ ہیں۔ انٹلیکچوئل آنےسٹی جس کے اندر ہوگی، اس کو ایمان پیش کیا جائے گا، اس کو مان لے گا۔ اور عامل الصالحات، نیک اعمال، یہ کیا ہیں؟ یہ اخلاق ہیں، وہ اعمال کی جو بالکل ٹھیک ہیں، جو انسان کی فطرت کے مطابق ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کسی ایسے شخص کو اگر اللہ کا پیغام ملے گا اور وہ اس کو مانے گا تو وہ اس پر عمل بھی کرے گا۔ یہ دو شرائط ہیں، تو یہ قرآن مجید سے صاف معلوم کہ یہ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کی آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن مجید اور احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے، بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کے اندر اگر ایمان ہے تو آپ اچھا کردار اختیار کریں، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کردار کیسے پیدا ہو؟ یعنی پھر تو ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ کسی کو بات پہنچی ہی نہیں۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر یہ فرمایا، واللہ لا یؤمنون، واللہ لا یؤمنون، واللہ لا یؤمنون، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم اس کا ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کیا
کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کے شر، جس کی برائی سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ اللہ کو مانتا ہے، اس کو مانتا ہے بات کو کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے اور اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، اور وہ ہمسایوں کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، جتیاں کر رہے ہیں، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 کے قریب درجے ہیں، ان میں سب سے بڑا درجہ تو لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی توحید ہے، اس کو ماننا، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اور اس کے جو کم ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان راستے میں کوئی رکاوٹ، کوئی اذیت کی چیز ہے جس کو ہٹا دے دوسرے لوگوں کے لیے۔ یعنی ایمان کی روشنی پھر انسان کو ایسے اچھے کام کرنے کی طرف مائل کرتی ہے، یعنی اس کا اخلاق بلند ہوتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بنایا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے رب کے دیے ہوئے اخلاق ہیں کہ جن کو مجھے سنوارنا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ نہیں کروں گا تو میں جواب دہ ہوں گا، میں پکڑا جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہ ڈھالے؟ سو قرآن مجید سے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اہل ایمان ہیں وہ بااخلاق ہوتے ہیں، اور اگر ان سے کبھی اخلاق کے معاملے میں غلطی، کوتاہی ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں، وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سورہ فرقان کی کہ وہ لوگ کہ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اور اگر ایسا ہو جائے کہ ان سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو پھر وہ توبہ کرتے ہیں۔ اور توبہ کے بارے میں فرمایا اللہ من تابا و آمنا و عملا عملا صالحا، وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچی توبہ کی۔ معلوم یہ ہوا کہ بد اخلاقی کے نتیجے میں، برائی کرنے کے نتیجے میں انسان ایمان کھو بیٹھتا ہے اور اس کو دوبارہ توبہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چنانچہ فرمائے اللہ من تابا، سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کی، وہ آمنا اور ایمان لایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہ کرنے سے ایمان چلا گیا۔ بھائی ایک آدمی گناہ کرے اور اللہ کو بھی مانتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا۔ الا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، اور نہ کوئی چور چوری کرتا ہے جب وہ چوری کرتا ہے ایمان کی حالت میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سو ایمان اور کردار، ایمان اور اخلاق، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں، ان کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ انسان جب ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو وہ صبح و شام اپنا جائزہ لیتا ہے، کیا میں اس رب کی مرضی کے مطابق اپنا رویہ اختیار کیے ہوئے ہوں کہ جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو میرے دل کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، جس کے آگے مجھے ایک دن جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ ایمان انسان کو
با اخلاق بناتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں جو بنیادی تقاضے بیان کیے ہیں بندہ مومن سے کہ وہ ان کو اختیار کرے، وہ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئے، پھیلے ہوئے ہیں. مگر ایک مقام ایسا ہے کہ جس میں یہ بیان جو سمجھیے کہ ایک بالکل واضح فہرست، ایک لسٹ کی صورت میں آ گیا ہے، جو مل کر 10 تقاضے ہیں، اخلاقی تقاضے جو بیان کیے گئے ہیں. ان کو لوگ بعض اوقات قرآن کے 10 کمانڈمنٹس بھی کہتے ہیں. ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جائے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو. وہی جس نے پیدا کیا، وہی جو دنیا چلا رہا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا، کسی کو بڑا ماننا، کسی سے دعا کرنا، کسی کا ہر چیز پر شکر ادا کرنا، یہ بنتا ہی نہیں ہے. تو اخلاقیات میں سب سے بلند تقاضا یہی ہے. اس کے بعد وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک. وہ دو ہستیاں جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہمارے لیے کہ ہم اس دنیا میں آئیں اور بچپن کا ایک کافی طویل زمانہ ایسے گزاریں کہ جس میں وہی ہے کہ جو ہمارا خیال رکھتے تھے. ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. یہ بھی اصل میں دیکھا جائے تو اگرچہ کہ والدین بہت سے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے موجود ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی خدمت تو پیچھے ہوتی ہے نا، وہ تو گزر چکی ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی اصل میں اس ایمان کا تقاضا ہے کہ جو ایک طرف ہمارے اخلاق میں اور دوسری طرف اللہ اور آخرت پر ایمان کے نتیجے میں آ، بڑھتا ہے، انسان کو آ، صحیح رویہ اختیار کرنے کی طرف مائل کرتا ہے. دونوں ہی چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں. یہاں احساس، وہاں اللہ اور آخرت پر ایمان، اللہ کے موجود ہونے اور آخرت کی جواب دہی کا احساس. پھر یہ فرمایا کہ یہ جو تمہارے پاس دولت ہے، اس کا ایک حصہ تمہیں اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے. اس وجہ سے اپنی زندگی کو اچھی طرح گزارو، لیکن فضول خرچی نہیں کرو اللہ تلے. یہ تیسری چیز ہے کہ انسان، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، بخل کرے اور اپنے مال میں سے دوسروں کے لیے کچھ بھی نہ رکھے اور بس اپنی ذات ہی میں مگن رہے. یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس کو کہ ایک بد اخلاقی قرار دیا گیا ہے، بہت بڑی. پھر اس کے بعد زنا، یعنی شادی نکاح کا جو اللہ نے ایک یونٹ، ایک پروسیس فارمل رکھا ہے. اس اللہ کی طرف سے دیے گئے اس نظام کے علاوہ اپنی خواہش کو پورا کرنا، یہ اصل میں معاشرے کو بگاڑنا اور اپنے آپ کو برائی اور گندگی کی طرف لے جانا ہے. اس کو بھی بیان کیا گیا کہ اس سے بچنا ہے. پھر انسانی جان کا احترام، کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا. پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ جو معاشرے میں کمزور لوگ، خاص طور پر یتیم، ان کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا، کسی کی کمزوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا.
پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ یہ جو، جیسا کہ میں نے پہلی گزارش کی، آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں فراڈ کرنا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، یہ بڑا گناہ ہے. پھر آپ اگر کسی سے وعدہ کریں تو وعدے کو نبھانا، اس کو پورا کرنا، یہ بھی ایک اخلاقی تقاضا ہے. پھر یہ فرمایا کہ آ، دوسروں کے معاملات میں غیر ضروری طور پر ایسے دلچسپی لینا کہ آپ ان کی ٹوہ میں لگے رہیں، اور جو چیز آپ کے جاننے کی نہیں ہے اس کے جاننے کی درپے ہوا. یعنی ایک تو ہے نا انویسٹیگیشن، ریسرچ، ایک یہ کہ آدمی کی ذاتی زندگی ہے اور اس کا آپ سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے. آپ اس کی ذاتی زندگی میں آپ دلچسپی لیں. کوئی بندہ ہے، کوئی لیڈر ہے، اس کے بارے میں آپ نے طے کرنا ہے کہ اس کو ہم اپنے ملک کا نظام سونپے یا نہ سونپے، تو اس میں ذرا ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے. عام انسان ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، تو آپ کسی کے ذاتی معاملات میں آ، اپنی، جو کہتے ہیں ڈونٹ پوک یور نوز، ناک کو اس میں زیادہ ٹٹولنے کے لیے استعمال نہ کریں. اور پھر آخری بات یہ کہی گئی کہ تکبر نہ کرو، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا مت سمجھو. تم کوئی چیز نہیں ہو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم پہاڑ کو پہنچ سکتے ہو اپنی لمبائی، اپنی طوالت. یہ ہیں اخلاقیات. اور یہ اخلاقیات قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ ایمان سے پیدا ہو. ایمان انسان کو حاصل ہوگا تو انسان با اخلاق انسان بنے گا. اب میں آخر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں دو چھوٹی چھوٹی باتیں. ایک تو یہ کہ یہ جو اخلاقیات ہیں انہی پر مبنی ہے، انہی پر بیسڈ ہے اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون. یعنی تم جھوٹ نہیں بولو گے، یہ شریعت نہیں ہے. تم ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرو گے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ اخلاقیات ہے. ان کو قرآن مجید حکمت کہتا ہے. شریعت کا دائرہ آتا ہے اس وقت کہ جب اخلاقیات کے بعض معاملات میں آپ غیر واضح ہوتے، آپ کنفیوز ہوتے. چور نے چوری کر لی، چوری غلط ہے، چوری ناقابل معافی ہے، سوائے اس کے کہ ظاہر ہے کہ کوئی توبہ کر لے، اصلاح کر لے. مگر چور کے ساتھ کیا کیا جائے یہ میں اور آپ نہیں جان سکتے، یہ اللہ ہی بتائے گا. اسی طرح سے کاروبار میں جھوٹ بولنا غلط ہے، دھوکہ دینا غلط ہے، وعدہ خلافی غلط ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن کاروبار میں ایسا قرض دیں آپ کسی کو کہ جس کے بعد واپسی میں آپ اس سے کہیں کہ تم مجھے زیادہ دو، آدمی غیر واضح. تو اللہ نے شریعت میں کچھ چیزوں کو واضح کر دیا اور حکم دے دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح سے نماز ہے، روزہ، یہ سب شریعت ہے، یہ اخلاقیات پر مبنی. آخری بات یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں میں بد اخلاقی پیدا ہوئی ہے، اس کی وجوہات تو بہت ہیں. اس کی اصلاح صحیح دین کو سمجھنے، صحیح طرح سے قرآن مجید کو پڑھنے ہی سے ہو سکتی ہے. مگر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک مذہبی انسان، اس چیز کا اطمینان پالیں کہ آپ کو تو جنت ویسے ہی مل جانی ہے بیٹھے بٹھائے پیدائشی طور پر، تو آپ یقین جانیے کہ اس کے نتیجے میں اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا. انسان کے اندر جو تکبر، جو بے پرواہی پیدا ہوتی ہے، وہ کسی بے دین انسان کے اندر بھی پیدا ہونا مشکل ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں، قرآن مجید کو سمجھیں، ایمان کو سمجھیں، اخلاقیات کو سمجھیں،
شریعت کو سمجھیں، ان سب کا ریلیشن شپ سمجھیں. ہم نے ان سب کو سمجھے بغیر دین کو بس کچھ علماء حضرات سے سن لیا اور کچھ فتوے سن لیے، کچھ سنی سنائی کہانیاں سن لی، جس کے نتیجے میں ایک تو ذہن ہمارا بالکل غیر واضح اور کنفیوزڈ ہے، اور اس کنفیوژن کے ساتھ کچھ ایروگنس بھی پیدا ہو گئی اور کچھ ضد بھی پیدا ہو گئی. ان سب کا علاج ایک ہی، اور وہ ہے قرآن مجید کو ٹھیک طرح سے پڑھنا. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو ٹھیک طرح سے پڑھیں، صحیح ایمان کو حاصل کریں، اور اس کے نتیجے میں اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو سنواریں، جس سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کامیاب. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اب میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. میرے پاس ایک سوال ہے جو میرے پاس لکھا ہوا آیا تھا، تو میں اسے شروع کرتی ہوں. یہاں پر جب آپ نان مسلمس کے بیچ میں بیٹھتے ہیں اسٹاف روم میں، یا اسٹوڈینٹس اسپیشلی کالج یونیورسٹی میں جب آپ بیٹھتے ہیں، تو جب ریلیجیس ڈسکشن ہوتی ہے تو اس میں جو جو ایتھیسٹ ہیں یا نان مسلمس ہیں یہاں پر، وہ ایک چیز کا بہت بڑا ایک تانا سا دیتے ہیں جب آپ سے بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مورل ویلیوز کے بارے میں بات کرتے ہو، morality کے بارے میں، بلیف کے بارے میں بات کرتے ہو، لیکن آپ یہ جو ویگن ایکٹیوسٹ ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو آپ کے کیا ایتھیکل بلیفس ہیں کہ آپ لوگ اتنی اینیمل کرولٹی کو پروموٹ کرتے ہو، اور اس کے بارے میں کافی وہ بولتے ہیں اور فلائرز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کا پراپر کیا ہے طریقہ جواب دینے کا؟ دیکھیں، ایک بات تو میں اصولی طور پر بیان کر دوں کہ جب کبھی بھی آپ مذہب کے، دین کے نمائندے، ریپرزینٹیو ہوتے ہوئے کسی نان مسلم یا کسی نان بلیور سے بات کریں، تو کیپ یور کول. آئی مین، مشتعل غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سچائی کو جان کر آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور اپنے فیتھ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہ بدتمیزی کریں اور نہ کوئی غلط بات کریں، اور دوسرے کی جو اچھی بات ہے اس کو اکنالج کریں. تو آپ یہ کہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ ویجیٹیرینز ہیں، اور واقعی اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. ہم بھی ویجیٹیرین ہی ہوتے اگر ہمارا خالق ہم کو یہ نہ بتاتا کہ فلاں فلاں جانور میں نے تمہارے لیے پیدا کی. آپ کے پاس چونکہ یہ نالج نہیں ہے اور آپ ہم سے ڈسپیوٹ کرتے ہیں، تو لیٹس کیپ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. لیکن اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ان جانوروں کو بھی جب تم اپنے کھانے کے لیے، جس کی پرمیشن میں نے تم کو دی ہے، تم استعمال کرو گے، تو تم نے میری پرمیشن کو مینشن کرنا ہے، میرا نام لینا ہے، ورنہ اس جانور کا مارنا تمہارے لیے ناجائز ہے، تم حرام ہے تمہارے لیے. ان کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو، وی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو، لیکن زندگی میں وہی نقطۂ نظر زیادہ صحیح ہوتا ہے جو ایک تو پریگمیٹک پریکٹیکل ہو اور دوسرا کنسسٹنٹ ہو. تم اگر یہ کہتے ہو کہ تم ویجیٹیرین اس لیے ہو کہ تم جانوروں پر ظلم نہیں دیکھ سکتے، تو جانوروں سے تمہاری کیا دلچسپی ہے؟ یہی ہے نا کہ وہ جاندار ہیں، اور چنانچہ تمہاری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جانداروں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو بھائی، جاندار تو وہ بھی ہیں جو تم سانس لیتے ہوئے ختم کر دیتے ہو، ہمارے جسم میں مرتے ہیں، تم چلتے ہوئے مارتے ہو. تو پھر تو ایک آدمی یا تو ویسا جینی بن جائے کہ جو نہ کوئی کپڑے پہنتا ہو، ہر وقت بیٹھ جائے، ادھر بھی ایک وہ لے لے کوئی ایسی چیز فلٹر کے طور پر کہ کوئی جرمز بھی نہ جائیں، وہ بھی نہ مریں، اور پھر
یہ جو آپ کی فصلیں ہیں، یہ جو آپ کے پھل ہیں، اگر ان میں بھی پتہ لگ جائے کہ لائف ہے، جو معلوم ہوتا ہے، تو پھر تو کچھ بھی نہ کریں. سو لیٹس بی پریکٹیکل. ٹھیک ہے، ہم تمہارے اس جذبے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس لیے میں کہوں کبھی ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. مگر ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہم کو ملا ہے یہ بڑی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا ایک دینے والا ہے، اس کا اپنا ایک پلان ہے، اس کی اپنی ایک اسکیم ہے. اس نے ہم کو یہ سمجھایا ہے. تو ہم سے ڈس ایگری کر سکتے ہو، بٹ لیٹس کیپ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ڈسکشن میں یہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا، کہ تم اپنی اسٹرینگس کو تو اپنے رکھو اپنے پاس، لیکن جہاں کوئی دوسرا آدمی کوئی دوسری ایک بات پیش کر رہا ہے جس میں پرابلم ہے، یعنی یہ پرابلم ہے نا، کہ تم اگر تو یہ کہو نا کہ ساری جانیں محترم ہیں، تو پھر تو بھائی تم بھی بہت سی جانیں لیتے ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ یار جانیں تو ساری ختم ہو رہی ہیں. تو جس نے یہ ساری جانیں بنائی ہیں، اس نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اس نے ہم کو ایک مہذب انسان بنایا ہے، اور ہمارے لیے اس نے باقی چیزوں میں سے بعض کو ہماری ضرورت کے لیے الاؤ کر دیا ہے. بہت سے جانور ہیں جن کو کہ قدیم زمانے سے سواری کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اب تم یہ بھی کہو کہ یار ان کے گدھے تم گھوڑے کے اوپر کیوں بیٹھتے ہو فلاں کے، ان کو بھی تکلیف ہوگی، کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، تم یہ کہتے ہو، ہم اس کی قدر کرتے ہیں. ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کو جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس نے یہ بتا دیا ہے کہ تم نے کبھی کسی جانور کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. تم نے کسی جانور کو اپنے کھانے کے لیے اگر سلوٹر بھی کرنا ہے، تو ایسے تیز دھار کے ساتھ کرو کہ جس سے اس کو کم سے کم تکلیف ہو. باقی یہ دنیا اس کی ہے، ہم اس کی پرمیشن سے یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کی ڈسکشن سے بات آگے بڑھے. تھینک یو سو مچ. نوشابہ، آپ بات کریں. جی السلام علیکم سر. ابھی آپ نے جو اخلاقیات کی بات کی ہے، کئی دفعہ انسان ایک برائی اپنے اندر جانتا ہے کہ یہ ہے، اور اس کو کوشش کرتا ہے کہ ختم بھی کرے، لیکن جب بھی وہ سچویشن آتی ہے تو وہ بار بار وہ برائی ہو جاتی ہے انسان سے اخلاق کی. یعنی کہ جس سے ہم لوگوں کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، یا کبھی ہمارے ساتھ کوئی برا کرے تو ہم بھی ریٹرن میں برا کر دیتے ہیں. تو وہ تو اب اویئرنیس آ بھی گئی کہ یہ اخلاق کی برائی ہے، لیکن جب وہ سچویشن آتی ہے تو اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے آپ کچھ گائیڈنس بتائیں گے کہ کیا کیا جائے، یا کس طرح اسے پہلے سے مینج کیا جائے؟ دیکھیں، اس کے لیے انسان کو باقاعدہ ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز تو ریئلائزیشن ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا. دوسرا یہ کہ جب بھی ہو اس پر اللہ سے بھی اور بندے سے بھی معافی مانگنی ہے. آپ اپنی کمپنی کو ٹھیک کریں. آپ یہ سوچئے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس برائی کے ہاتھوں آپ اپنے آپ کو کچھ بے بس محسوس کرتے ہیں، وہ برائی ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک آپ کرتے ہیں. اصل میں کچھ سٹیپس ہیں، کچھ ایک راستے کے مختلف سٹیجز ہیں جن سے آپ گزرتے ہیں. وہ جو انیشل سٹیپس سٹیجز ہیں ان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ طے کریں کہ آئندہ جب آپ فلاں شخص کے پاس جائیں گے تو آپ کو غصہ آتا ہے، تو آپ پہلے سے کانشیس ہو کے جائیں کہ مجھے غصہ نہیں کرنا. اس نے وہ غلط بات بھی کی کہ جس پہ میں نے پہلے غصہ کیا تھا، مجھے تب بھی نہیں کرنا. کیونکہ غصہ آتا ہے ایک ترتیب کے ساتھ. انیشل جو فیز ہوتی ہے غصے کی، اس میں آپ یو کین اسٹاپ، یو کین ٹاک ٹو یور سیلف. آپ کچھ اور سوچنے لگے، آپ اپنی کچھ پوزیشن بدلیں. یو اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو یور سیلف کہ مجھے غصے نہیں ہونا. تو آدمی قابو پائے اور ہو جائے تو پھر اس کے سامنے بھی اعتراف کر لیں کہ جس کے ساتھ آپ نے غصے کے نتیجے میں کچھ بد اخلاقی کی. اور لائک وائز ہر دوسری چیز میں کچھ آدمی کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اور پلاننگ ہی کے نتیجے میں پھر انسان کچھ کچھ سٹیپس جن کو طے کرتا ہے.
اپنی صحبت کو ٹھیک کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہت مدد فرماتے ہیں، اور دوسروں کو سنتا ہے، پڑھتا ہے. ہمارے دوست عزیز معز امجد صاحب اس پہ بڑے پروگرامز کرتے ہیں. آئی ایم شیور کہ ان کے پروگرامز میں بھی اس کے لیے بہت کچھ وہ سجیسٹ کرتے ہیں. سو یو نو وی نیڈ ٹو ورک ایٹ اٹ. ہم کو ہر چیز، اور وہ بہت سی برائیاں، بہت سی بیماریاں ہیں، ہم بھی اس کے بارے میں کچھ پلان کر رہے ہیں، اس طرح کے پروگرامز کریں. غصہ ہے، حسد ہے، یو نو اسی طرح سے اور بہت ساری بیماریاں ہیں کہ جو انسان کو تنگ کرتی ہیں، اور ان پر قابو پانا اصل میں اس دنیا کے امتحان میں پرابلی سب سے بڑا چیلنج. تھینک یو سر. سر بڑی خوشی ہوگی اگر آپ کو اس سلسلے میں شروع کریں، جی کیونکہ انشاءاللہ پانا بڑا پلان کر رہے ہیں ہے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. نورین، آپ پلیز سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اخلاقیات کے بارے میں جاننے کے بعد اگر کوئی شخص بہت اس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایمان اس میں شامل ہو جائے اس کے اندر، اور وہ ایک ڈاؤن ٹو ارتھ پرسنالٹی بن کر زندگی گزار رہا ہو، تو پھر ایسے لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے جو اس کے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کو آم، آ، اس کی ویکنیس سمجھتے ہیں. تو ایسی صورت میں جو سینسٹیوٹی انسان کے اندر ڈیویلپ ہوتی ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے کہ وہ اوور سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ میں تو خدا کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بھی دے رہا ہے، بٹ میرے پاس جو سراؤنڈنگ سے فیڈ بیک آ رہا ہے وہ ایسا آ رہا ہے کہ میں تکلیف ہرٹ ہو رہا ہوں. تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ آئی ہوپ میرا کوشچن آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں. ٹھیک، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اور میری گفتگو میں یہ مس ہو گئی بات کہ جب آپ اخلاقیات کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی رضا. جس نے مجھے بنایا ہے وہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا انسان بنوں. اس کا مقصد ہوتا ہے آخرت کی کامیابی. اس موت کی زندگی کے بعد، اس دنیا کی زندگی کے بعد، موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی، جس کی نعمتیں اصل نعمتیں ہیں، اور جس کی تکلیفیں حقیقی تکلیفیں. تو میں اس کو پانے کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے اچھا انسان بننا چاہتا ہوں. اور میں اس لیے بھی اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، اس سے مجھے ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور یہ اطمینان اسی لیے حاصل ہوتا ہے کہ جس نے مجھے بنایا ہے وہ مجھ سے اعلیٰ اخلاق کا تقاضا کرتا ہے، ایکسپیکٹ کرتا ہے. یہ سارے جو جوابات، یہ مسائل، جو معاملات میں نے بیان کیے ہیں، ان کا مطلب، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی پرواہ نہ کریں. لوگ اگر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یا آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں تو دعا کریں. وہ بڑے ہی قابل رحم لوگ، بڑے ہی بد نصیب لوگ. ہاں، ان کے شر سے بچیں. یہ نہ ہو کہ آپ ان کے سامنے اپنے آپ کو ایک پیش کر دیں کہ جب چاہیں آپ کا مذاق اڑائیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیجئے. ایسے موقع پر موجود نہ ہو کہ جب اس کا امکان ہے کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں. پریپیئرڈ رہیے کہ ان کی باتوں کا اچھا، حکمت پر، وزڈم پر مبنی جواب دیں. لیکن اس کی پرواہ نہ کریں. ہمیں بیچارے اگر وہ آپ کے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہ قابل رحم. آپ میں کوئی خامی نہیں. آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ کو آخرت کو بہتر کرنا ہے.
آپ کو اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے. دعا کریں کہ ان کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جائے. جی جی گو جی ہیڈ علی سے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنی کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں کسی جیسے میں اگر آپ کو بتاؤں تو ہم آج کل اپنے فرینڈ سرکل میں نا ایک درس چھوٹے موٹے حدیث اور اس کا کام کر رہے ہیں. تو جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وہاں موجود میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے اگر آپ ان کو بیسک چیزیں بھی بتا رہے ہو تو وہ نا اوور بن رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو پتہ ہے یہ تو پتہ ہے. مطلب ان شارٹ میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک دین کے معاملے میں اختلاف رائے کیسے سنیں جبکہ ہمیں پتا ہو کہ یار ہم صحیح ہیں, یہ بات بھی صحیح ہے, یہ دلیل بھی صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے, لیکن سامنے والا نہیں مان رہا ہو تو ہم اس میں اس اختلاف رائے کیسے سنیں؟ دو تین باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ دین کی بات نہ کریں اگر وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. انتظار کیجیے کہ اس کے اندر دلچسپی پیدا ہو کسی موقع پر, تو تب آپ اس کے ساتھ بات کریں. قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ فذکر ان نفعات الذکریٰ, آپ یاد دہانی کرائیں اگر یاد دہانی کرانا فائدہ مند ہو. ادعو الی رب سبیل ربک بالحکمہ, اپنے رب کے راستے کی طرف تم بلاؤ حکمت کے ساتھ. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ محسوس کریں کہ آدمی کا موڈ ہی نہیں ہے تو پھر بات نہ کیجیے, اس لیے کہ وہ بات ضائع جائے. ہمیں ہر آنے جانے والے, ہر سڑک پر جانے والے فرد کو دین کی بات نہیں بتانی, ہمیں ان کو بتانی ہے جن سے ہمارا تعلق ہے, اور وہ بھی تب بتانی ہے جب بتانے کا ماحول ہو. دوسرا یہ کہ وہ اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے جو آپ کے خیال میں غلط ہے اور آپ کی بات صحیح ہے, تو اس میں بھی دو رویے ہو سکتے ہیں, ایک غلط رویہ ایک صحیح رویہ. غلط رویہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں میری بات صحیح ہے, میں تمہاری بات کیوں سنوں, تم میری بات سنو. یہ بعض اوقات بڑی خطرناک چیز ہو جاتی ہے, اس لیے کہ اس میں ایک بڑا شدید خدشہ ہوتا ہے اور شیطان ہمیں ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ ہمارے اندر ایروگنس پیدا ہو جائے اور ہم کہیں ہم ٹھیک ہے. آپ کو اگر اپنی دلیل پر اطمینان ہے تو آپ اس کے سامنے اس دلیل, اس آرگومنٹ کو پیش کریں, اور بس جیسا کہ میں نے گزارش کی اس سے زیادہ بحث میں نہ الجھیں. اور اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے اگرچہ کہ آپ کو وہ بات غلطی کیوں نہ لگ رہی ہو, آپ اس کو دھیان سے سنیں. اصل میں بات کے غلط لگنے کا بھی اصل میں مطلب ایک سے زیادہ ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ آپ نے بالکل ابتدا میں انیشلی فیصلہ کر لیا یہ غلط ہے, میں نے نہیں سننا, یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. آپ پوری دیانتداری سے سنیں بات, پورے فوکس کے ساتھ. And ask yourself, آپ سے پوچھیں اپنے آپ سے کہ یہ ٹھیک ہے نا, اس کی یہ آرگومنٹ ہے. اپنے آپ کو اس کی پوزیشن میں ڈال کے اس کو اپریشیٹ کریں, اور پھر اگر آپ محسوس کریں کہ آپ اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں تو اس میں بھی دو پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ جو جواب آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ اس کو نرمی کے ساتھ آرگومنٹ کے ساتھ بیان کر دیں وداؤٹ لوکنگ اگریسو, آرام سے کہ میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. دوسرا بعض اوقات آپ یہ بھی اس وقت فیصلہ کر سکتے ہیں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ مجھے جواب بھی نہیں دینا, I don't feel like responding, کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بات سمجھی نہیں جائے گی. یہ بھی ایک obviously ایک سبجیکٹو ڈیسیشن ہوتا ہے, ایک اجتہادی ہوتا ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے زیادہ وری نہیں کرنا چاہیے.
لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے، یہ اللہ کا فیصلہ. آپ کو یہ وری کرنی چاہیے کہ آپ اپنی بات صحیح طرح سے دلائل سے پیش کر رہے ہیں نہیں کر رہے، دوسرے کی بات دیانتداری سے سن رہے ہیں نہیں سن رہے، اور کنفرنٹیشن اور بدمزگی کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں کر رہے. بس یہی آپ کی کوشش ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد ظہیر. آئی تھنک ہمارے پاس آج کے بس یہ سوال ہیں، اینڈ آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے اپرچونٹی پرووائڈ کی. ہاں، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.